حیرت کی بات ہے کہ یہ ایل جی ایس اور لمس میں پڑھنے والے بچے سوشل میڈیا انفلوئنسر کیوں بن گئے ہیں؟ اس فیملی پر ایسی کیا مشکل پڑ گئی ہے کہ ان کو روز ہی کبھی شیمپو، کبھی صابن، کبھی کپڑے، کبھی کچھ بیچنا پڑ رہا ہے؟ حیرت کی بات نہیں ہے کہ اتنی پڑھی لکھی، اتنی امیر فیملی اس طرح سے سوشل میڈیا پر آ کے اپنے آپ کو دن رات ذلیل کروا رہی ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ تو آج لبنہ آئی تھی کہ اس جواب سے، اس کمنٹ سے، اس رپلائی سے کافی لوگوں کی تسلی ہوگی جو کہتے تھے کہ اون اکیلا ہے اور مطلب اس فیملی میں صرف ایک ہی مرد ہے، وہ کماتا نہیں ہے، اور جو اس کی فیملی ہے ایمان کی وہ اتنی ویل آف نہیں ہے، ان کو اپنے بریڈ اینڈ بٹر تو پورا کرنا ہے کہ وہاں کا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیں، جو لمس میں اور ایل جی ایس میں پڑھتے ہیں وہ اتنے کوئی غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک بچے کا خرچہ پورا کرنے کے لیے یہ پیسے نہ ہوں؟ ایک طرف یہ ایمان کی اماں جہاں جو ہیں وہ رجب کے ساتھ دو بدو ہوئی ہوئی ہیں۔ یہ دو بدو ہونا تھا تو میرے اپنے اوپینین میں جس دن ایمان کے گھر یعنی لبنہ آنٹی کے گھر رجب آیا تھا اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، ان کو اس ٹائم اس کے سامنے آ کے جو ہے اس کو چاہے اس کا گریبان پکڑتی، اس کو پوچھتی کہ میری بیٹی کا کیا قصور تھا، آج تم اپنے بیٹے سے تو ملنے آ گئے ہو، اگر میری بیٹی نہ ہوتی تو یہ کیوان ہوتا؟ آج تمہیں کیوان تو یاد ہے، میری بیٹی کا کیا قصور ہے، یہ تمہیں کیوں یاد نہیں ہے؟ تم نے میری بیٹی کو دھوکہ کیوں دیا ہے؟ اس ٹائم یہ سین کریٹ کیا جاتا، اس ٹائم وہ ویڈیو بھی بنائی جاتی اور اس کو پھر صحیح بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے تو رجب کی تو ایسی کی تیسی ہو جانی تھی۔ لیکن یہ جو ڈرامے بازی بار بار کی جا رہی ہے، کیوان 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 کیوان، اللہ معاف کرے، انہوں نے تو اس بچے کو کنٹروورشل بنا دیا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے، جیسے یہ اون کہہ رہا ہے کہ رجب کی ویڈیو 6 ملین تک بھی اگر گئی ہیں تو ایمان اور کیوان کی وجہ سے گئی ہیں۔ لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئر تھنگ، اور اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں، بٹ دس از دا ریئلٹی، کہ جس لیول پر ابھی رجب گیا ہوا ہے، یہاں پہ رجب کی پرسنل جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو اس کی کریکٹر پہ بات آ جاتی ہے، جو اس کا گھٹیا پن ہے، اس کی جو بھی چیزیں کہہ لیں، جو یہ ایمان کے آ کے جو چاہنے والے ہیں وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، باجی کی ادائیں ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، مجھے بتائیں کہ کیا رجب کے ساتھ کوئی اور بھی بندی ہوتی تو اس کو یہ شہرت نہ ملتی، اور اگر وہ رجب کی اولاد پیدا کرتی تو کیا اس کی اولاد کو وہ شہرت نہ ملتی؟ ایمان کے پاس ایسی کیا چیز تھی جو اتنی خاص ہوگی کہ رجب کو اس کی وجہ سے جو ہے وہ شہرت ملی ہے؟ مانا جی کہ نکاح اس سے ہوا، اس کے بعد اس کا پیک ٹائم آیا، لیکن کام تو اس نے پہلے سے سٹارٹ کر دیا تھا نا۔ پہلے سے اس نے اپنا چینل بھی بنایا ہوا تھا، ٹک ٹاک پہ بھی کافی ٹائم سے آ رہا تھا۔ تو یہ کہنا کہ جناب وہ نکاح کے ٹائم پر آن بنا لیتا چینل اور یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، اس ٹائم پہ کر لیتا نا، تو وہ پھر بھی کوئی سمجھ آنے والی چیز تھی۔ جیسے ابھی یہ جواد کی فیملی نے بنا لیا ہوا ہے، رجب کی کزنز نے سب نے بنا لیا ہوا ہے، تو وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ آج جب اتنا زیادہ بیک لیش ہو رہا ہے چینلز پر ہر طرف، چاہے وہ ایمان پر ہو، رجب پر ہو، تو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اب یہاں پر یہ دیکھیں نا، بھائی بیٹھا ہوا ہے آگے لائف پہ اور بہن پیچھے سے لکمے دے رہی ہے۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جس دن کیوان اور ایمان سامنے آگے تو اس دن تو 2 ملین تو 6 ملین پڑ جائے گا، اور دوسرا چینل بھی بن جائے گا، وہ بھی آئے گا، اور ساتھ ہی جو ہے باجی فرما رہی ہیں پیچھے سے کہ وہ تو ملینز کا چینل ہوگا۔ باجی تمہیں کون جانتا تھا؟ تم سے زیادہ حسین کم عمر لڑکیاں جو ہیں وہ دھکے کھا رہی ہوتی ہیں، وہ اتنی اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ میں سوشل میڈیا کے ویسے اگینسٹ ہوں، میرا اس کا سب سے بڑا اختلاف یہی ہے کہ ایل جی ایس کے یہ پیسے افورڈ کرنے والے، لمس کے پیسے افورڈ کرنے والے ایک بچے کا پیمپر دودھ نہیں افورڈ کر سکتے۔ ابھی بیٹی کو ڈائیورس نہیں ہوئی تو اس کو سوشل میڈیا پہ لانے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اب جو لوگ کہتے ہیں میں زارا ملک کی بات کرتی ہوں، تو مجھے ایک بات بتائیں نا، جب یہ سوشل میڈیا پر یہ اس طرح کے ماڈلنگ سٹارٹ کر دی، اس میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ آپ اس کو اگر آپ جسٹیفائی کرتے ہیں، رجب کو غلط کہتے ہیں کہ رجب ماں کے کندھے پہ رکھ کے چلا رہا ہے، بالکل چلا رہا ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہ کرتی تو آپ جا کے چیک کریں کہ میری سٹارٹ کی ویڈیوز اس کے حق میں ہی تھیں، اور ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، مرد اچھا ہے یا برا ہے، ہمدردی ہمیشہ عورت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جو اس کو آج پی آر کے لیے کریں، پروموشنز کے لیے یوز کریں، ان کو نہیں پتہ کہ ابھی کیا کنٹروورسیز چل رہی ہیں، اس کو اور رجب کا کیا پرابلم چل رہا ہے، اور اس کنٹروورسی میں یہ بہن بھائی دونوں کس طرح سے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اپنے آپ کو کیش کرنے، اپنے آپ کو فیم دینے۔ اب اس کی ماں نے کون سا جو ہے سوشل میڈیا پر آ کے کارنامہ کیا ہے؟ 60-70 فالورز انہوں نے بھی لے لیے ہیں۔ پھر اس باجی نے جو ہے ٹک ٹاک پہ بھی اکاؤنٹ بنا لیا،
یوٹیوب پہ بھی آنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ابھی تو ان کی جو سب سے بڑی جو ہے ان کے لیے مشکل بن گئی کہ کیوان کو اس کے باپ نے خود ہی جو ہے وہ سامنے دکھا دیا ہے یہ، اور اس کا چینل یعنی بنایا ہے کیوان سلطان بٹ کے نام پر۔ تو آپ بتائیں نا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایمان کی شکل دیکھ کر اس کا چینل ایک دم چڑھنا تھا؟ وہ تو لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ کے کر بھی لیتے۔ یہ کسی عورت کی اس طرح سے آ کے سوشل میڈیا پہ تعریفیں ہونی، کیا یہ انسانیت ہے؟ اگر ہم لوگ غزل کو غلط کہتے ہیں، غزل کا ایٹیٹیوڈ تو اپنی طرف رہ گیا، کتنی گندی گندی ان سب کی جو ہیں وہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جو ٹک ٹاک پہ پڑی ہوئی ہیں۔ اگر یہ ایمان سائڈ پر رہتی، اس کو کوئی درمیان میں لے کر آتا، لیکن اس نے جیسے ہی اس کا رجب کے ساتھ ایشو بنا ہے، اس نے ساتھ ہی انسٹاگرام پہ آ کے سمپتھی لینی شروع کر دی، ساتھ ہی اس نے آ کے اپنا اکاؤنٹ جو ہے ایکٹیویٹ کر دیا۔ بھائی بھی ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے شو روم بنانا ہے، گاڑیاں بنانی ہیں، رجب کو وہ اس نے جو ہے نا وہ نیچے دکھانا ہے۔ کیا یہ چیزیں جسٹیفائڈ ہیں؟ رجب کی تو کوئی بھی سائڈ لینے کے لیے اس ٹائم تیار نہیں ہے، سب سے زیادہ بیک لیش اسی پر ہو رہا ہے۔ اور یہ جو آج اس کو پوائنٹ مارے جا رہے ہیں کہ اس پہ تو 1.5 ملین 2 ملین ہی ہیں، تو یہ اس کے ساتھ شادی جب ہوئی تھی تو تب جو ملینز میں گئے تھے، کتنے میرے خیال ہے 6 ملین 7 ملین شاید اس سے بھی زیادہ ہو، میرا اس چیز پہ بالکل بھی میں اس ٹائم فوکس نہیں ہوں۔ تو بات اتنی سی ہے کہ اگر ایمان کی جگہ اس ٹائم پہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو لوگ رجب کو اس ٹائم دیکھتے تھے، اس کو تو کوئی نہیں جانتا تھا، اور کوئی بھی لڑکی ہوتی لوگوں کو سسپینس یہی تھا کہ رجب کی جس سے شادی ہوئی ہے وہ کون ہے، وہ لڑکی کیسے ہے، اور اس کی پہچان سب سے پہلے کیا بنی ہے؟ ایمان بھابھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور جب بھی بات ہوئی ہے تو رجب نے اپنی فیملی کے ساتھ اس کی بات کی، بے شک وہ لوگوں کو مینوپولیٹ کر رہا ہے، لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سمپتھی لینے کے لیے، اس کو گندا کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب نے ہی جان دینی ہے، لیکن آپ یہاں پر جو آ کے اس کو بلا وجہ ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو جو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اس آگ میں مزید فیولنگ کر رہے ہیں؟ جو مجھے کہتے ہیں جی آپ یہ عورت ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ اس کا ساتھ دیں اور آپ اس بارے میں نہ کریں، یہ شاید رشتہ بچ جائے۔ کون رشتہ خراب کر رہا ہے؟ یہ پریکٹیکلٹی میں یہ دکھا رہے ہیں چیزیں، جو سب کچھ کر رہے ہیں یہ رشتہ بچا رہے ہیں، یہ جو ہے نا ان کا بہت ہی جو ہے نا رشتہ بچ رہا ہے، لیکن جب ان کی غلطی کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو وہ کلپریٹ بن جاتا ہے۔ فار گاڈ سیک، کوئی خدا کا نام لے، کیا آپ اپنی بیٹیوں کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کل دوسرے دن ہی اپنے گھروں سے اس طرح سے آ جائیں؟ آپ کی بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، کوئی بھی ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سوشل میڈیا پہ جو دکھایا جا رہا ہے نا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کلٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے، جو آج لڑکیاں ٹین ایجز میں ہیں یا کوئی 25-26 سال کی 28 سال کی ہے، وہ یہ ایمان کو دیکھ کر کیا لیسن لے رہی ہے، کیا وہ چیز لرن کر رہی ہے کہ مطلب اگر آپ نے جو ہے جب تک آپ کی مرضی کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں، اب کوئی کہے گا اس کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہی تھی، اس کو دھوکہ دے دیا تھا، یہ کر دیا تھا۔ جس دن وہ آیا تھا اس سے ملنے گیا تھا، وہ دھوکہ والا ہی بندہ تھا۔ اس ٹائم آئی فون دیکھ کر اس کی چیخیں کیوں نکل گئی تھیں؟ اس ٹائم اس کا جا کے آپ ریئیکشن دیکھیں، جب وہ باہر بیٹھا تھا سب کچھ کر رہا تھا، اس ٹائم اس کو گندا کیوں نہیں بولا جاتا تھا؟ تب پوسٹیں لگاتے نا کہ یہ زارا ملک کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو سمجھ بھی آتی۔ اس ٹائم کیوں اتنی خاموشی تھی؟ یہ کیوان کے پیدا ہونے کے بعد ہی کیوں سارے ایپ نظر آ رہے؟ ایپ تو اس میں پہلے ہی تھے، پہلے ہی انسٹا پہ جو ہے پوسٹر ڈالنی چاہیے تھی نا، بعد میں یہ سارا کیوں دکھایا گیا؟ ریزن یہ ہے کہ اون صاحب جو ہے نا یہ سارا گند ان کا پھیلایا ہوا تھا۔ اب ماں بہن اس کو فل سپورٹ کر رہی ہیں، ماں بجائے یہ کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کریں، ان کو جو ہے اس چیز کے اوپر ڈاؤن کریں، وہ لوگوں کے ساتھ آ کے کمنٹس میں جو ہے نا وہ صفائیاں دینے لگی ہوئی ہیں۔ لیکن کویسچن میرا یہ بھی ہے کہ جو لوگ لمز اور LGS کی پڑھائیاں افورڈ کر سکتے ہیں، وہ کیوان غریب کا دودھ اور پیمپر کیوں نہیں افورڈ کر سکتے؟ جو لوگ آ کے ان کو جسٹیفائی کرتے تھے کہ بیچاری ایمان کیا کرے، گھر میں پڑھ جائے کہ مر جائے، وہ باہر نکل کے کما نہیں سکتی، لوگوں میں جائے گی، بیک لیش ہوگا، تو اگر وہ 2 سال گھر میں بیٹھ کے گزار لیتی تو پھر اس میں کیا جاتا؟ نہ کوئی لمز کی جو ہے وہ فیس جاتی، نہ LGS کی فیس جاتی، چولو ایمان اور اس کے بچے کو جو ہے وہ پال لیا جاتا۔ تو حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں، ایسے اندھا دھند ہر کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ اور جہاں تک میری بات ہے تو میں بالکل بھی باعث نہیں ہوں، جہاں جہاں رجب کی بات آتی ہے سب سے زیادہ میرے چینل پہ جو ہے نا اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ اس ٹائم بات ہوئی ہے کہ جب اس کو سارے ہی سپورٹ کر رہے تھے، میں نے اس کو بالکل سپورٹ نہیں کیا تھا، میں نے اس ٹائم ایمان کو سپورٹ کیا تھا، لیکن جیسے جیسے ان دونوں بہن بھائی کے جوہر سامنے آئے ہیں تو عقل اور شعور کا تقاضا یہی تھا کہ ان لوگوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، نہ کہ ان کو ویمن کارڈ کھیلتے ہوئے، سمپتھی کارڈ کھیلتے ہوئے پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے بھاگ کے ان کا دماغ مزید خراب کیا جائے۔
تو یہاں پر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج اگر ان کو ویوز نہ ملے، لوگ ان کو جو ہے سائڈ پہ کر دیں، تو یقین مانیں جو یہ دونوں بہن بھائی کر رہے ہیں نا، یہ کبھی نہیں کریں گے، شاید پھر یہ رشتہ جو ہے کوئی بہتری کی طرف چلا جائے۔ لیکن ابھی سوشل میڈیا کی جیسے جیسے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، یہ اس چیز کا زیادہ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ فیمس ہم ہو گئے ہیں، فیم مل رہی ہے، پیسہ ملے گا تو ہم ہر چیز کا آنے والے ٹائم میں مقابلہ کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، وقت سدا کسی کے ساتھ نہیں رہتا۔ کل رجب کا عروج تھا، آج نہیں ہے، چاہے وہ جتنا مرضی اس چیز کا دعویٰ کرتا رہے۔ آج اگر یہ لوگ اس چیز کو کیش کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ رجب کی طرح یہ بھی ڈریم ہاؤس بنا لیں یا کوئی شو روم بنا لیں، سگما موٹرز بنا لیں، ساری چیزیں اسی طرح سے گین کر لیں جیسے رجب نے کی ہے، کیونکہ وقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ کل کو کس کے ساتھ کتنا رہے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیے گا بہت سا خیال، دعا میں رکھیے گا یاد۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔